لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، استغاثہ سرکار سید الشہداء اس عنوان کے تحت مسلسل ان مجالس عزا میں آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں، اور اس ایک عظیم الشان پیغام کی طرف آپ کے ذہن متوجہ ہیں، جس پیغام کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے بھی واضح فرمایا، اور خود رسالت مآب نے بھی اس پیغام کو بڑی اہمیت دی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اقرار ولایت کا پیغام جو ہم سب کے لیے نہایت درجہ ضروری ہے، اور جس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے لازم اور اہم ترین مرحلہ قرار دیا گیا، اسی پیغام ولایت اور پیغام اقرار ولایت کے مد نظر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس پیغام ولایت کو نہ صرف یہ کہ اپنے وجود میں قرار دیں، بلکہ اس پیغام ولایت کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی تبلیغ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. آج میں آپ کو اگلے مرحلے کی طرف لے کے آنا چاہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ یہ ولایت کہ جس کو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس ولایت میں سب سے پہلا درجہ اور رتبہ ذات پروردگار کا ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ انما ولیکم اللہ، بس اور بس تم سب کا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور دوسرے مرحلے میں اللہ کا رسول تم سب کا ولی ہے،
اور پھر تیسرے مرحلے میں فرمایا کہ اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کا اقامہ کریں اور حالت رکوع میں اللہ کی راہ میں مال دیں۔ ان ہستیوں کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اپنا امام اور اپنی بارگاہ سے بھیجی ہوئی حجت قرار دیا ہے، اور ان سبھی کا اقرار ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سلسلہ ذات پروردگار سے شروع ہونے کے بعد جب رسالت مآب تک پہنچا تو اب اس کے معنی ہے کہ اگر رسول اللہ تک انسان آ گیا تو اسے اللہ کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور جب رسالت مآب کے بعد اگلے مرحلے کی طرف انسان بڑھا تو پھر اب اس کے معنی ہے کہ جب تیسری ولایت کو قبول کیا ہے تو پہلی اور دوسری ولایت بھی اس نے قبول کر لیا ہے۔ بعد کی ولایت کے قبول کرنے کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ ما قبل کی ولایت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اسی لیے بڑی اہمیت ہے ان ولایتوں میں اس آخری ولایت کی کہ جس ولایت کی بنا پر گزشتہ ساری ولایتوں کا اقرار بھی خود بخود انسان کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ اور میں اسی مرحلے کو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس ولایت کو ہم سبھی کے لیے قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت یا صرف اور صرف امیر المؤمنین کی ولایت نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ ولایت ہے کہ جس سلسلہ ولایت میں جب پہلے کو مانا ہے تو پھر اس آخری تک بھی اپنے عقیدے کو لے کر آنا ضروری ہے کہ جس آخری ولایت کے ذریعے سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ شاید ممکن ہے کہ ان افراد کے لیے کہ جو آج سے مثلاً 1350 سال پہلے، 1300 سال پہلے، مثلاً 1200 سال کے پہلے زندگی گزار رہے تھے، شاید ان کے لیے اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں تھا جتنا مسئلہ فوراً ان کے بعد کے زمانے والوں کے لیے پیدا ہوا کہ جو 260 ہجری قمری کے بعد اس روئے زمین پر آ رہے ہیں۔ اب ان افراد کے لیے ولایت کے وہ معنی کہ جو کامل ولایت کے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے۔ شاید میری یہ لفظیں، میرے یہ جملے، میری یہ بات ابھی آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہو، میں اس کو واضح کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے جس ولایت کو ہمارے لیے قرار دیا اس ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارے نمائندگان پروردگار کو تسلیم کریں۔ درمیان میں کسی ایک کا بھی اگر ہم نے انکار کر دیا تو اب وہ مرحلہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ انسان نے اگر کسی دن مثال کے طور پہ نماز صبح کو چھوڑ دیا تو اب جو گزشتہ نمازیں پڑھی تھیں وہ یا اس نماز صبح کے چھوڑ دینے کے بعد جو نمازیں پڑھے گا ان پر اثر نہیں پڑے گا۔ وہ نمازیں جو گزشتہ پڑھی گئی ہیں ان کا ثواب ملے گا، وہ نمازیں جو آئندہ پڑھے گا اس کا ثواب ملے گا، لیکن درمیان کی چھوٹی ہوئی نماز کو اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو اس پر عقاب پروردگار ہے۔ عقیدے کے مرحلے میں یہ صورتحال نہیں ہے، عقیدے میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ درمیان سے یا ابتدا میں یا انتہا میں کسی ایک کو ترک کر دیا جائے۔ یہ میں تاکیداً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہمارے خاص طور سے ہم جن ملکوں سے متعلق ہیں ان ملکوں کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ پیغام ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں تک پہنچے۔ یہ جو ہمارے عقیدے میں ہمارے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، صرف اور صرف ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم شیعہ ہیں، اور ہم صرف شیعہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے، وہ لفظ ہے اثنا عشری۔ اثنا عشری کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے عام شیعہ نہیں بنایا ہے بلکہ 12 اماموں کا ماننے والا بنایا ہے۔ یہ 12 اماموں کا ماننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیوں اس مرحلے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم 12 ائمہ اطہار کو اس طرح سے تسلیم کریں کہ ہم کسی مرحلے میں ٹھہرے نہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں بہت سارے ایسے مراحل آئے جیسے سرکار امیر المؤمنین کے ماننے والے بہت سے دنیا میں ہیں لیکن دوسرے امام اور تیسرے امام کو امام نہیں مانتے، اور یہ بڑی تعجب خیز صورتحال ہے کہ بعض امیر المؤمنین کو پہلا امام نہیں مانتے
اور جس عظیم الشان امام کو ہم دوسرا امام مانتے ہیں ان کو وہ پہلا امام مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان وہ افراد موجود ہیں، وہ امیر المؤمنین کو امام نہیں مانتے ہیں، لیکن بعد کے اماموں کو، مثلا امام حسن مجتبیٰ کو پہلا امام، امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو دوسرا امام، وہ سلسلے میں ایک امام کو کم کر کے. اب وہ ظاہر ہے کہ ہمارے چھٹے امام ان کے 5ویں امام ہیں، اور پھر ان کا سلسلہ چھٹے امام سے آگے بڑھ کر تبدیل ہوا، اور جس امام کو ہم نے 7واں امام اللہ کے حکم کی بنا پر مانا، انہوں نے 7ویں امام کی ترتیب کو تبدیل کرتے ہوئے پھر چھٹے امام کے ایک اس بیٹے کو امام مانا کہ جو خود چھٹے امام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہوئے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور جناب اسماعیل اور پھر ان کے بیٹے اور ان کے ذریعے سے جو نسل امامت کو آگے بڑھایا. اور آج شاید آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو کہ کل وہ فیصلہ آیا کہ ان کا آج کے دور کا کون امام ہے. ابھی کل فیصلہ آیا ہے. وہ افراد جو بامبے سے متعلق ہیں انہوں نے یہ خبر سنی ہوگی کہ کورٹ میں جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک غیر مسلمان نے یہ بتایا کہ تمہارا کون نمائندہ پروردگار ہے. کیا مزہ کا خیر صورت ہے. غیر بتائے گا کہ ہم تمہارا کون نمائندہ پروردگار ہے، اور پھر پوری قوم خوش ہو کے تسلیم کرے گی کہ ہمیں اللہ سے تو نہیں ملا لیکن ہمیں جج صاحب سے مل گیا. یہی تو صورت حال ہوئی. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. جس سلسلہ ہدایت کو اللہ نے روئے زمین پر انسانوں کے لیے قرار دیا، اس میں نہ شورا کی گنجائش ہے، اس میں نہ انتخاب کی گنجائش ہے، اس میں نہ کسی انسان کے معین کرنے کی گنجائش ہے، نہ کسی جج کے اعلان کرنے کی گنجائش ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جسے اللہ نمائندہ بناتا ہے اس کے لیے ما قبل کا نمائندہ پروردگار اعلان کرتا ہے. شاید اس لفظ پہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. ما قبل کا نمائندہ پروردگار اعلان کرے گا. اور اسی لیے ہمیں کبھی یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوا کہ چھٹے امام کے دور میں ہم یہ پوچھ رہے ہوں یا سوچ رہے ہوں کہ 8واں کون ہوگا. ہمیں 7ویں امام کے دور میں یہ مسئلہ ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا کہ 10واں کون ہوگا. ہمیں چوتھے امام کے دور میں یہ احساس بھی کبھی نہیں پیدا ہوا کہ 9واں امام کون ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس رسالت مآب کی حدیث شریف موجود تھی کہ جس میں رسالت مآب نے 12 اماموں کے نام کو بیان کیا تھا. اب وہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم کو اگلے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ عجیب ہے، دنیا کے بنائے ہوئے سلسلوں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے سلسلے میں یہی فرق ہے. دنیا کے بنائے ہوئے سلسلے میں انسان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے چلے جانے کے بعد دوسرا کون آنے والا ہے. وہ کبھی کورٹ کے ذریعے معین ہوگا، کبھی شورا کے ذریعے معین ہوگا، کبھی انتخاب کے ذریعے معین ہوگا. لیکن جو سلسلہ اللہ نے قائم کیا ہے اس سلسلے میں سارے اماموں کے نام کنیت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پہلے سے لوگوں کو پتہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان مستقبل نہیں جانتا، لہٰذا نام کا اعلان نہیں کر سکتا. اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے جو ہدایت کا سلسلہ معین کیا ہے، لہٰذا اللہ نے نام بھی بتائے ہیں. اب یہاں تک میں لے کے آپ کو آ گیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ عبادتوں کی دنیا سے اس کو جو تشبیہ دی گئی، اب یہاں سے میں چاہوں گا آپ توجہ فرمائیں. کامل عقیدہ ہونا چاہیے. اور کسی بھی سلسلے میں آپ دیکھ لیں، حضور اکرم نے 12 کے لیے فرمایا، یہ ساری امت کے وہاں روایت موجود ہے، سارے فرقوں کے وہاں روایت موجود ہے کہ 12 خلیفہ رسالت مآب کے ہوں گے. اور یہ عجیب ہے، یہ 12 خلفاء اور 12 اماموں کا تصور سوائے شیعہ اثنا عشری کے کہیں نہیں ہے. یا یہ مرحلہ 12 سے کم پہ رک گیا یا 12 سے آگے بڑھ گیا. 12 کا مرحلہ صرف ہمارے وہاں ہے. ایک دفعہ صلوات دیتے ہیں.
اور یہ سلسلہ صرف اور صرف جو ہمارے وہاں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. یہ سلسلہ جو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، کسی ایک امام کو بھی اگر ہم نے تسلیم نہیں کیا تو پھر بقیہ اماموں کا مان لینا فائدہ بخش نہیں ہے. میں نے جیسا کہا تھا کہ اب یہاں سے آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے. ابھی آپ نے مغربین کی نماز پڑھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض برادران نے باجماعت نماز پڑھی. دیکھیے، عبادتوں میں اور سلسلہ امامت کے عقیدے میں خاص رشتہ ہے، اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. مغرب کی نماز آپ نے شروع کیا امام جماعت کے پیچھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہا، بڑا اچھا لگا. آپ نے امام جماعت کی سورہ الحمد کو سنا، بڑے اچھے انداز سے آپ سن رہے تھے، ترجمے کی طرف توجہ تھی. آپ دوسرے سورے کو بھی سننے لگ گئے، وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے سنا. آپ رکوع میں آئے، کیا خالصانہ انداز سا رکوع کا. آپ نے رکوع بھی مکمل کر لیا، کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں سر رکھا. سجدے میں جس موقع پہ آپ نے اپنا سر رکھا، گویا ایسا لگا کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واقعی طور پر موجود ہیں. پورے خلوص نیت کے ساتھ آپ سجدہ کر رہے ہیں. رکعت مکمل ہوئی، آپ پھر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت شروع ہو گئی. دوسری رکعت میں بھی وہی انداز جو پہلی رکعت میں تھا، قنوت کا اضافہ ہوا. اس قنوت کو بھی آپ نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ پڑھا، دعاؤں توجہ کے ساتھ آپ دعائیں پڑھ رہے تھے. یہ اس میں بھی آپ نے ایک تشہد کا اضافہ کیا. ساتھ میں اب نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 2 رکعت مکمل ہو گئی. اب سنیں یہاں سے آپ، تیسری رکعت میں آپ اٹھے اور اتفاق یہ ہے کہ موبائل آپ کی سجدگاہ کے پاس رکھا تھا. اللہ یہیں پر امتحان لیتا ہے. اچانک موبائل کی گھنٹی بجی، فاصلہ تھا، نہیں دیکھ پائے. اتنی دیر میں رکوع کا موقع آ گیا. اب جو رکوع میں گئے تو غور سے دیکھا کہ ارے باپ رے باپ، یہ تو جس کا فون ہے بڑا اہم شخص ہے، اور اگر یہ فون مس ہوا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی یہ پہلا مس ہوگا، پھر اس کے بعد دوبارہ موقع آئے گا. جب تک آپ سر اٹھاتے یہ فون کٹ گیا، اور ادھر آپ سجدے میں جا ہی رہے تھے کہ دوبارہ فون آ گیا. اور یہ اس کا فون ہے کہ جو میں اپنی زبان میں کہوں، اپنے علاقے کی زبان میں، کہ مثلا اس سے ہم کو بہت بڑی ڈیل کرنی تھی. ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. بہت بڑی ڈیل ہونی تھی ہماری. اب کیا کریں؟ معاملہ چھوڑ دیں، وہ جو 2.5 کروڑ کا ہے وہ معاملہ چھوڑ دیں، یا نماز توڑ دیں؟ کیا کریں بتائیے؟ بظاہر تو انسان کا فیصلہ یہی ہوگا کہ نماز تو پھر ہو جائے گی، لیکن یہ ڈیل اگر چلی گئی تو کیا ہوگا؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا توڑنا حرام ہے. توجہ رہے. وہ ڈیل اگر چلی جاتی ہے تو چلی جائے، نماز نہیں چھوڑ. ہم نے نماز کو توڑ دیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نماز کی تیسری رکعت میں، 3 ہی رکعت کی نماز تھی مغرب کی، نماز کی تیسری رکعت میں اس نے اپنی نماز کو توڑا ہے، اس انسان کو کتنا ثواب ملے گا؟ کچھ نہیں. وہ جو اتنے خلوص کے ساتھ رکوع کیا تھا، اتنے توجہ کے ساتھ سجدہ کیا تھا، کیا ملکوتی انداز میں قنوت پڑھا تھا، کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ پہلی اور دوسری رکعت پڑھی تھی، کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ تو دلا دیجئے، آپ تھوڑا تو ثواب دلا دیجئے. کہ نہیں، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا ثواب تب ہوتا ہے جب عبادت کامل ہوتی ہے.
ناقص عبادت پر کوئی ثواب نہیں ہے. آپ متوجہ ہوئے؟ بالکل یہی صورتحال عقیدے کی دنیا میں ہے. اگر کسی ایک مرحلے میں عقیدہ امامت کے مرحلے میں ہم رک گئے تو اب یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے اتنوں کو تو مانا ہے، اگر کسی ایک کو نہیں مانا تو ثواب کیوں نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنوں کو مانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کامل امامت کو قبول کرنے پر اللہ قبول کرتا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. کامل امامت کو قبول کرنا ہے. درمیان میں کسی ایک بھی امام کو چھوڑ دیا فائدہ نہیں ہے. ہمیں اس امامت کو تسلیم کرنا ہے کہ جس امامت کا سلسلہ میدان غدیر سے شروع ہوا ہے. اور یہ عجیب ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ. اور یہ عجیب اللہ کا اہتمام آپ ملاحظہ فرمائیں. خطبہ غدیر آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے برادران ہوں گے کہ جنہوں نے مکمل خطبہ پڑھا ہوگا. خطبہ غدیر کو بہت سے ایسے بھی برادران ہیں کہ جن کو یاد بھی ہے. اس خطبہ غدیر میں حضور اکرم نے اہل بیت اطہار کا تو نام لیا ہے، لیکن خطبہ غدیر میں 12 اماموں کا نام نہیں ہے. البتہ رسالت مآب نے متعدد موقعوں پر 12 اماموں کا نام بیان کیا ہے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں. خطبہ غدیر میں رسالت مآب نے صرف 2 اماموں کا ذکر کیا ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، انی تارک فیکم الثقلین، یہ اس میں بھی آیا ہے، خطبہ غدیر میں بھی. لیکن رسالت مآب نے خطبہ غدیر میں نام صرف 2 اماموں کا لیا ہے، پہلے امام اور آخری امام. عجیب ہے، پہلے امام کا ذکر ہے اور آخری امام کا. درمیان میں بقیہ 10 اماموں کا ذکر نہیں ہے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی جتنے بھی اس مسلک اور مذہب شیعہ پر گامزن ہیں، ہم جعفری المسلک ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام سے لی ہوئی شریعت کی بنا پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. حضور اکرم چاہتے تو چھٹے امام کا ذکر فرما سکتے تھے. خود سرکار سید الشہداء، سرکار امام حسن مجتبی یا بقیہ ائمہ اطہار سب کی اہمیت ہے، حضور اکرم نے نام نہیں لیا. اچھا، یہ خطبہ غدیر تقریباً 2.5 صفحے کا ہے. اگر 10 اماموں کا نام اور بڑھا دیا جائے تو شاید 4 سطر اور بڑھ جاتی، 3 سطر اور بڑھ جاتی. کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ لیکن نہیں، حضور اکرم نے 2 ہی اماموں کا ذکر کیا. کیا وجہ ہے؟ یا صرف پہلے امام کا ذکر ہو جاتا یا سارے اماموں کا تذکرہ ہو جاتا. کیا ضروری تھا کہ پہلے اور آخری امام کا ذکر کیا جائے اور بس مکمل ہو جائے خطبہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی انسان کی نفسیات ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں کہ جن کا تعلق ٹیچنگ لائن سے ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بہت پڑھانے والے مزاج کی ہو. ہمارا بھی، میں خود اسی میدان کا ہوں. سب سے زیادہ مشکل کس کو ہوتا ہے پڑھانا؟ بڑوں کو پڑھانا مشکل کام نہیں ہے. سب سے زیادہ ہوتا ہے، جتنی عمر کم ہے اتنا زیادہ پڑھانا مشکل کام ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں جو کلاس ٹیچر بنتے ہیں، چھوٹی کلاس کے کلاس ٹیچر بنتے بہت گھبراتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کو پڑھانا، سمجھانا، سکھانا بڑا مشکل کام ہے. ان کو کنٹرول کرنا بڑا سخت کام ہوتا ہے اور بڑی سی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک ماہر ٹیچر تبھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کو پڑھا لے جائے. بی اے، ایم اے، بی ایس سی، بی کام، ان میں پڑھا لینا کوئی بہت بڑا کمال تھوڑی نہیں ہے. کمال تو بچوں کو پڑھانا ہے. ایک ٹیچر ہے کہ جس کو ان بچوں کے درمیان تعلیم کے لیے بھیجا گیا، وہ گیا پڑھانے کے لیے، کلاس روم میں انٹر ہوا. اب اس کو ان بچوں کو سکھانا ہے کہ تم بچوں کو لائن سیدھی کیسے بنانی ہے. وائٹ بورڈ بھی ہے، پین بھی رکھا ہے. بچوں سے کہے آؤ، ایک پوائنٹ لگا دیا، آؤ تم لائن سیدھی بناؤ. بچے سیدھی لائن بنائیں گے، شروع کریں گے. کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے، کوئی ٹیڑھا ہو رہا ہے، کوئی سیدھی لائن نہیں بن پائے گی. لیکن اگر واقعاً
بچوں کو پڑھانے میں نفسیات کا ماہر یہ استاد ہے، کیا کرے گا؟ یہ 1 پوائنٹ نہیں 2 پوائنٹ بنائے گا، اور اب ان بچوں سے کہے گا کہ تمہیں اگر سیدھی لائن کھینچنی ہے تو آؤ یہاں سے شروع کرو، یہاں پہ لا کے مکمل کر دو۔ اب یہ جو 2 پوائنٹ کے اوپر لائن بچہ کھینچ رہا ہے، اب نتیجہ یہ ہے نہ تو وہ اوپر جا رہا ہے نہ نیچے جا رہا ہے، نہ ٹیڑھی ہو رہی ہے لائن، بلکہ یہ سیدھی لائن جا رہی ہے۔ کیوں؟ جب ابتدا اور انتہا کو بتا دیا جاتا ہے تو پھر انسان سیدھی راستہ پہ چل پڑتا ہے۔ حضور اکرم نے اس خدیر کے خطبے میں اسی لیے پہلے اور آخری امام کا تذکرہ فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ صراط مستقیم پر گامزن رہو، یہاں اس پہلے امام سے شروع کرو، 12ویں امام پہ لے جا کے مکمل کر دینا، صراط مستقیم تمہیں مل جائے گی۔ یہ نہایت درجہ ضروری ہے کہ انسان سلسلہ امامت کو مکمل طور پر قبول کرے، نجات تب ہے۔ لا یزال هذه الامہ، حضور اکرم نے فرمایا کہ یہ امت تب تک قائم رہے گی کہ جب تک اس امت کے لیے 12 اللہ کے نمائندے ہوں گے۔ سب نے لکھی ہے اس روایت، سب نے لکھا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ لوگوں نے جب سلسلے کو قائم کیا تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اب اپنے حساب سے انسان نے، میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا اچھا دلچسپ، ظاہر ہے بہت تفصیل نہیں بیان کر پاؤں گا، اپنے ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا ڈیبیٹ میں نے دیکھا کہ فارسی زبان میں ہو رہا ہے، ابھی ہے نیٹ کے اوپر، اگر آپ چاہیں تو لنک میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس میں جس موقع کے اوپر سامنے کسی غیر شیعہ نے یہ بات کہی کہ ہم 12 کے قائل ہیں، کبھی 12 کے سنائیے آپ کے 12 کون کون ہیں؟ اب انہوں نے شروع کیا، جو ان کا پہلا تھا اس کا پہلا نام لیا، جو ان کا دوسرا تھا دوسرا نام لیا، جو تیسرا تھا تیسرا نام لیا، چوتھے نمبر پہ امیر المؤمنین کا نام لیا۔ اور اب جب انہوں نے سلسلے کو بیان کرنا شروع کیا تو اب چوتھے امیر المؤمنین جب قرار پائے تو 12واں کون ہو جائے گا؟ 15واں ہو جائے گا۔ حضور اکرم نے 12 کے نام بتائے ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جس کو پہلا ماننا تھا انہیں چوتھا مانا، تو اب جن کو 12واں ماننا چاہیے وہ 15ویں ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ گناتے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایک شیعہ عالم دین تھے انہوں نے کہا بھائی یہ تو تعداد بڑھ گئی، حضور اکرم نے 12 کہا تھا، آپ نے 15 گن دیا۔ کہا نہیں تعداد کے حساب سے 12 ہوئے۔ کبھی کیسے 12 ہوئے؟ یہ تو عجیب ہو رہا ہے، 12 نہیں ہو رہے 15 ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ان 15 میں سے 3 کو کم کر دیجئے، جس کو چاہیے 12 پورے ہو جائیں گے۔ شیعہ نے کہا ہم یہی تو کہتے آ رہے ہیں کہ 3 کو کم کر دو 12 صحیح ہو جائیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد میں۔ حقیقت یہ ہے کہ 12 کی عدد تبھی مکمل ہوگی کہ جب امیر المؤمنین کو پہلا مانا جائے گا، اور تبھی جا کر 12ویں کا عقیدہ مکمل ہوگا جب اس دور کے امام کا عقیدہ اپنے دلوں میں انسان اتار لے گا۔ اور یہی وجہ ہے امت آج آخری امام کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ بہت مشکل کام نہیں تھا، جناب عیسیٰ کے وجود کو ماننے پر پوری قوم تیار ہے، جناب خضر کے وجود کو ساری دنیا مان رہی ہے، لیکن آخری امام کا نہیں اتنی لمبی عمر نہیں ہو سکتی۔ جناب عیسیٰ با حیات رہ سکتی ہیں، جناب خضر با حیات رہ سکتی ہیں، بقیہ اور شخصیتیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ ابھی روایت موجود ہے، اسی ہندوستان میں وہ ایک انسان تھا 800 سال اس نے زندگی گزاری ہے۔ 8ویں امام کے پاس گیا تھا خراسان میں، پوری تاریخ موجود ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ 800 سال کی عمر اس کو دی تھی امام نے، 8ویں امام نے۔ البتہ یہ جب واقعہ بیان کیا ہے تب اس کی عمر 800 سال تھی، اس کے بعد کب تک رہا یہ ذکر نہیں آیا ہے۔ اس کے معنی کہ انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، معصوم کی توجہ اور عنایت ہو جائے تو عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے، سب کو ماننے پر تیار ہیں،
لیکن 12ویں امام کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اتنی لمبی عمر نہیں ہو سکتی. جناب عیسیٰ تو اور پہلے کی ہیں, جناب خضر تو اور پہلے کی ہیں. جب وہ زندہ رہ سکتی ہیں تو پھر آخری امام کیوں نہیں رہ سکتی ہیں؟ مسئلہ صرف ایک یہ ہے کہ اگر 12ویں امام کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ وہ دنیا میں آ چکے ہیں تو جیسے ہی 12واں کہیں گے سوال یہ پیدا ہوگا پھر 11واں کون ہے. 11ویں کو مان لیں گے تو سوال ہوگا 10واں کون ہے. 10ویں کو مان لیں گے تو سوال ہوگا 9واں کون ہے. 9ویں کو مانیں گے تو سلسلہ اوپر بڑھتا جائے گا, یہاں تک کہ جب اوپر جاتے جائیں گے تو پھر پہلے نام کے طور پہ امیر المؤمنین علی کو ماننا ہوگا. تو اب سوال یہ ہوگا جب امیر المؤمنین علی کو پہلا مانا ہے تو جن کو تم مانتے ہو پھر وہ کون ہیں؟ لہذا بہترین طریقہ یہی ہے کہ 12ویں کو نہ مانا جائے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ امامت جب تک تسلیم نہ کر لیا جائے انسان مکمل طور پہ اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, بڑی مشہور اور معروف کتاب ہمارے درمیان الغدیر موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں ان تمام ہستیوں کا تذکرہ, مجھے یاد ہے پچھلے سال کی مجلس میں نے اس کا ذکر کیا تھا الغدیر کا. یہ غدیر وہ کتاب ہے کہ جس میں سارے ان راویان, محدثین, مؤرخین, حتیٰ شعراء اور حتیٰ وہ افراد کے جنہوں نے کہیں ذکر کیا ہے غدیر کا, ان سب کا تذکرہ آیا ہے اس کتاب الغدیر میں. اس کتاب الغدیر کو لکھا ہے علامہ شیخ عبد الحسین صاحب الغدیر ہیں. یہ بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں اپنے زمانے کے. عبد الحسین امینی علیہ رحمت اور رضوان گئے تھے پوری دنیا میں, جہاں جہاں بھی ان کو پتا چل جاتا تھا کہ کوئی کتاب موجود ہے اس لائبریری کو تلاش کرتے وہاں جاتے تھے. کبھی کبھی سمندروں کا سفر کیا ہے, کبھی ندیوں کے کنارے گئے ہیں. بڑی عجیب سخت زندگی گزاری ہے اور ان کی زندگی کے بڑے معجزات بھی ہیں. جس موقع پر یہ لبنان گئے تھے وہاں کی لائبریری تلاش کرتے ہوئے ان کو پتا چلا کہ وہاں بھی کچھ کتابیں موجود ہیں. وہاں کے ظاہر ہے کہ وہاں ایک طریقہ کار ہمارے ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی ہے, اور تھوڑا بھی کم رنگ ہو گیا لیکن پہلے زیادہ تھا کہ ہم لوگ جب کوئی نیا عالم آتا تھا تو اس سے ملاقات ضرور ہوتی تھی اور رفت و آمد کا سلسلہ ہوتا تھا. لبنان میں جس علاقے میں تھے بالبک میں بظاہر, وہاں کے سارے علماء کے ساتھ ان کی نشست اور ان کے ساتھ ملاقات رکھی گئی. اور اس ملاقات کے موقع پر لوگوں نے ایک سوال پوچھا تھا. سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ جو غدیر کتاب لکھ رہے ہیں تو کیا آپ تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ وہ سوال ہے جو ظاہر ہے کہ ہم سب کے ذہن میں آ سکتا ہے. ہم اگر چاہیں ہم ماضی کی کسی تاریخ پر تحقیق کریں, کیا ہم ہسٹری چینج کر سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. جو ہو گیا ہو گیا, اب اس میں تو چینج کرنے کا سوال نہیں. لوگوں نے وہاں پر علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے الغدیر لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلطی کیا یا کہیں اور غلطی ہوئی, اس کی بحث نہیں ہے, لیکن ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ رسالت مآب کے بعد کسی اور کو مانا گیا, امیر المؤمنین کو نہیں مانا. تو آپ کے الغدیر لکھ دینے سے کیا وہ ہسٹری چینج ہو جائے گی؟ ہسٹری تو وہیں رہے گی. لوگوں نے مان لیا, لوگوں نے بیعت کر لیا, لوگوں نے تسلیم کر لیا, مولا علی کو 25 سال نہیں مانا, وہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ رہ جائے گا. آپ کے الغدیر لکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ علامہ امینی کو جواب دینا ہے. سنیں گے آپ کیا جواب دیا. انہوں نے کہا میں اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ سب شیعہ علماء بھی بیٹھے ہیں, غیر شیعہ علماء بھی, آپ سب, اچھا اتفاق یہ ہے کہ غیر شیعہ زیادہ علماء تھے, ان کے بزرگان موجود تھے. آپ لوگ سب بتائیے کہ یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے. کہا فرمائیے کون سی حدیث؟ کہا ہمارے وہاں روایتوں میں یہ موجود ہے کہ حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی علی آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ روایت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا. سارے شیعہ علماء, سارے غیر شیعہ علماء, سب نے کہا کہ ہمارے وہاں یہ روایت ہے اور بڑی معتبر روایت ہے.
ان دا بریکٹ عرض کر دوں، بات آ گئی ہے کہ اتنی معتبر اور اہم بات، اتنی روایت ہے، واقعہ بھی مکمل کروں گا، بیچ میں روک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے سیر النبلاء، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے بڑا دلچسپ ہے، اور میں اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے کہ ماضی میں بھی اس روایت کی بڑی اہمیت تھی۔ سنیں گے آپ، جس زمانے میں عبد الملک مروان یہ خلیفہ قرار پایا اس سرزمین شام میں، یزید کے بعد کا سلسلہ ہے کہ جس سلسلے میں اس کے بعد یہ مروان آیا، مروان کے بعد یہ عبد الملک بن مروان آیا ہے۔ یہ جس زمانے میں عبد الملک آیا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حجاج بن یوسف ثقفی کو مدینہ طیبہ بھیجا تھا والی بنا کے۔ نہایت درجہ ظالم، سفاک، بے رحم انسان تھا، بے پناہ ظلم تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ وہ ان شیعوں کے جنازوں کے اوپر کپڑا ڈال کے بیٹھتا تھا اور ناشتہ کرتا تھا، اتنا ظالم انسان تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے شیعوں کو قتل کیا تھا، صرف اس جرم میں کہ ان کے نام میں امیر المؤمنین کا نام شامل ہے، یا ان کے خاندان میں کسی کا نام امیر المؤمنین کے نام پر ہے، یا وہ شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت ظالم تھا۔ اچھا، یہ اتنا ظالم تھا کہ اس کے والی مدینہ بننے سے پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ اس کا ظلم عام ہے۔ اب ایسے موقع پہ انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے سے اپنے تعلقات کو بڑھاتا ہے کہ ظلم سے محفوظ رہیں۔ ایک صاحب، اب نہیں پتا میں ان کا نام لوں نہ لوں، لیکن نام لینا ضروری ہے تاکہ بات پہنچ جائے۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر۔ یہ وہی ہیں کہ جس موقع پر 25 سال کی خاموشی کے بعد جب سرکار امیر المؤمنین کو ظاہری حکومت ملی ہے اور لوگ جوق در جوق آ کر امیر المؤمنین کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے، یہی صاحب تھے جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے، کہا نہیں میں ابھی بیعت نہیں کروں گا، میں سوچوں گا۔ 4.5 سال مولا کی حکومت کا زمانہ رہا ہے، بیعت نہیں کی تھی انہوں نے۔ ان کے بعد امیر المومنین کے بعد امام حسن کا زمانہ ہے، 10 سال امامت ہے، بیعت نہیں کی۔ اور یہی وہ انسان ہے کہ جب امام حسین نکلے ہیں 28 رجب المرجب کو اس مدینہ طیبہ سے، تو آ کر امام حسین کو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ جا تو رہے ہیں یزید کی مخالفت کرتے ہوئے، لیکن آپ شاہراہوں سے گزرتے ہوئے مکے نہ جائیے گا، بلکہ چھپتے ہوئے ان علاقوں سے کہ جہاں پہ یزید کی نظر نہ پڑے، ان علاقوں سے گزرتے ہوئے آپ چلے جائیے گا۔ امام حسین نے اس موقع پہ مارکۃ العرا جواب دیا تھا کہ جب حق کے اوپر انسان چل رہا ہو تو راستے بھی سیدھے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ تو اب یہ دونوں آپ کی نگاہوں میں آ گئے، ایک حجاج بن یوسف ثقفی ہے جو مدینے میں آئے ہیں والی بن کے، اور دوسرے یہ صاحب کہ جنہوں نے نہ امیر المؤمنین کی بیعت کیا، نہ امام حسن کی بیعت کیا، اور نہ ہی امام حسین کو امام کے طور پہ تسلیم کیا تھا۔ کون ہے؟ نام بھی میں نے عرض کر دیا۔ یہ پہنچے، ظاہر ہے کہ سب کو پتا تھا کہ حجاج آیا ہے اور وہ ظالم ترین انسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے شر سے کیسے بچا جائے؟ کہا بیعت کر لو، سب سے اچھا ہے۔ جس بیعت کو ابھی تک یہ 50 سال سے روکے ہوئے تھے، حجاج کے پاس بیعت کرنے پہنچ گئے۔ اچھا، حجاج بڑا شارپ مائنڈڈ تھا، بہت تیز دماغ تھا۔ ظاہر ہے کہ بعض برائیوں کے ساتھ چالاکیاں بھی ہوتی ہیں، یہی اگر شارپ مائنڈڈ ہونا انسان کے ایمان کے ساتھ ہو تو اچھی صفت ہے، برائیوں کے ساتھ ہو تو بری صفت بن جاتی ہے۔ یہ اس کی برائیوں میں شامل ہے کہ بات شارپ مائنڈڈ تھا، وہ سمجھ گیا کہ کیوں آئے ہیں۔ رات نصف شب ہو چکی تھی، وہ اپنا مصروف ہے، اپنی زندگی کی خوشیوں میں مصروف ہے، شراب چل رہی ہے، بقیہ سارے لوازمات جو خوشی کے ہیں سب میں مصروف ہے، پہنچ گئے۔ اچھا، یہ بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ اب میں کیسے وہ لفظ ادا کروں؟ ان کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ بڑے شخصیت والے ہیں اور ایک اتنے بڑے مثلاً حاکم کے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ اس روب و دبدبے کے ساتھ پہنچے۔ غلام سے کہا کہ مجھے جانا ہے، ملنا ہے۔ حجاج سے کہا نہیں، اس وقت نہیں مل سکتے، آدھی رات ہو چکی ہے۔ کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے ملنا ہے۔ زیادہ اصرار کیا، غلام گیا اندر کہنے کے لیے، جب واپس آئے کہا ٹھیک ہے بلایا ہے چلو۔ حجاج نے آئے، اندر داخل ہوئے۔ حجاج نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہ میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ حجاج نے برجستہ کہا کہ صبح نہیں آنے والی تھی کیا؟
آدھی رات کو بیعت کرنے آئے ہو؟ اچھا وہ سمجھ رہا ہے، حجاج سمجھ رہے کیوں آئے ہیں، آدھی رات کو بیعت کرنے آئے ہو؟ کہا میں اس لیے تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح سے پہلے مجھے موت آ جائے اور میں اس حدیث پیغمبر کے مطابق کہ جو فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اور میں بیعت کیے بغیر صبح سے پہلے اگر مر گیا تو میری موت جاہلیت کی ہوگی۔ سب توجہ، یہ تقوی اتنا بلندی پہ ہے۔ جب انسان گرتا ہے پستی میں تو اتنی اس کو گہرائی ملتی ہے۔ حجاج نے کہا دیکھو میرے دونوں ہاتھ بیزی ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس کام میں مصروف تھا، شراب پی رہا تھا، دونوں ہاتھ بیزی ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے جس کے اوپر اپنے وہ کمبل ڈالے ہوئے تھا، کمبل ہٹایا، پیر آگے بڑھا دیا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو تم میرے پیروں پہ بیعت کر لو۔ جنہوں نے اپنے تقوی کو بظاہر لوگوں کے سامنے اس بلندی پہ پہنچایا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ اس حجاج کے پیروں پر گرے۔ اور نہ صرف یہ، دیکھیے بیعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے، بیعت میں ہاتھ پر رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑے میاں جو اتنے بڑے خاندان کے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اپنے ان لبوں سے، اپنے ان ہونٹوں سے حجاج کے پیر کے انگوٹھے کا بوسہ لیا۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ جب انسان گرتا ہے تو پروردگار انہی پستیوں میں اس انسان کو گراتا ہے۔ یہ تمام تاریخ بشریت کے لیے اللہ نے پیغام دیا، اگر امیر المؤمنین جیسے عادل کی بیعت کو کوئی چھوڑتا ہے تو حجاج جیسے غنڈے کے پیروں پہ بیعت کرتا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بڑی مسلمہ حدیث، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ آدھی رات کو بیعت کرنے آئے تھے۔ کیوں؟ کہ کہیں اگر صبح تک موت آ گئی تو جاہلیت کی موت ہو جائے گی۔ علامہ امینی، پھر واقعے پہ واپس آ جاتا ہوں، علامہ امینی سارے علماء بیٹھے ہیں، شیعہ علماء، غیر شیعہ علماء، کہ یہ حدیث ہے تمہارے وہاں نہیں ہے؟ سب نے کہا ایک زبان ہو کر کہ بڑی معتبر حدیث ہے۔ شیعہ علماء بھی، غیر شیعہ علماء، سب نے کہا کہ بڑی محترم، بڑی معتبر اور بڑی موثق حدیث ہے۔ علامہ امینی کا اب جواب سنیں گے۔ سوال کیا تھا کہ کیا آپ الغدیر لکھ کر تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ علامہ امینی نے جواب دیا کہ اب میں تم سب کو بتا رہا ہوں کہ میں الغدیر کیوں لکھ رہا ہوں۔ میرے الغدیر لکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو تاریخ میں ہو گیا میں اس کو بدل دوں، میں اس لیے الغدیر نہیں لکھ رہا ہوں، بلکہ میں الغدیر کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ انسانوں کو جاہلیت کی موت سے بچا سکوں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میرے الغدیر کو لکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کو آج بھی اگر کوئی مانے گا تو وہ اپنے کو ضلالتوں سے، گمراہیوں سے اور بھٹک جانے سے بچا لے جائے گا، جاہلیت سے بچ جائے گا۔ یہ اصل مقصد ہے۔ یہ جو آج امامت کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ اعتراض بھی کبھی کبھی ذہنوں میں پیدا، آج ذکر کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، فائدہ ہے۔ اور اسی لیے کل جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار سید الشہداء نے سن 59 ہجری میں جو ان سارے 7,000 مسلمانوں سے ملاقات میدان منی میں کی ہے، اس میں واقعہ غدیر کا ذکر کرتے ہوئے امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت پر سب سے وعدہ لیا کہ تم سب پیغام کو ساری امت تک پہنچاؤ گے۔ کیوں؟ مقصد یہی تھا۔ جبکہ امیر المؤمنین کی شہادت کو 20 سال گزر چکے تھے، 19 سال، صرف تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ امیر المؤمنین کی ولایت کو تسلیم کرنا ہر زمانے میں انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ سرکار سید الشہداء کا جو استغاثہ میدان کربلا میں بلند ہوا ہے، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور اسی لیے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں وہ سوال ان دشمنوں سے پوچھا تھا کہ جس کا جواب جب آئے گا تو خود بخود سرکار امیر المؤمنین کا نام آئے گا۔ کیا سوال تھا؟ سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے آواز دینے کہ بتاؤ میں نے شریعت میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ میں نے کیا
کسی حرام کو جو اسلام نے حرام کیا ہو اس کو میں نے حلال کیا ہے؟ کیا کسی حلال کو جس کو اسلام نے حلال کہا ہو میں نے اسے حرام کہا ہے؟ کیا میں نے قرآن میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا سنت پیغمبر میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ ساری امت خاموش۔ پوچھا اب بتاؤ پھر مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ سب کو کہنا پڑا بغضاً لأبیک، ہم آپ کو اس لیے قتل کرنے آئے ہیں کہ آپ کے والد کا بدلہ آپ سے لینا ہے۔ توجہ فرمائی، میدان کربلا میں دشمنوں کی زبان سے امیر المؤمنین کے نام کو نکلوانا یہ صرف اس لیے تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ واقعہ کربلا کی بنیاد اس ولایت امیر المؤمنین پر ہے۔ لوگ اسی لیے آ رہے تھے۔ آپ اگر غور فرمائیں میدان کربلا میں اس بات کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ شیطان جس موقع کے اوپر جنت سے نکل رہا تھا، نکالا گیا، سزا ملی، اس موقع پر شیطان نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، کیوں؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی ساری اولاد کو بہکاؤں گا، الا المخلصین، سوائے کہ وہ جو نیک تیرے بندے ہوں گے ان کے علاوہ سب کو بہکاؤں گا۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ نکالا گیا جناب آدم کی بنا پہ، دشمنی ہے جناب آدم سے، عداوت ہے جناب آدم سے، اور بدلہ کس سے لے رہا ہے؟ اولاد آدم سے۔ یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ شیطان نے بتا دیا کہ شیطانی مزاج وہ ہوتا ہے جو باپ کی دشمنی اولاد سے نکالتا ہے۔ اور میدان کربلا میں سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم امیر المؤمنین کی دشمنی آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ شیطانی نظریہ تھا، اور اسی لیے اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ حتیٰ اسلام اس بات کا بھی قائل نہیں ہے کہ اگر تمہاری نگاہ میں کوئی مجرم ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی سزا نہیں دے سکتے۔ البتہ مجرم ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ عدالت کا ہے، کورٹ کا ہے، لیکن اگر کسی کا جرم ہے تو وہ جرم خود اس کا ہے، اس کی زوجہ کا، اس کے بچے کا، اس کے بھائی کا، اس کی بہن کا، اس کے ماں کا، اس کے باپ کا، کسی کا جرم نہیں ہے۔ مجرم کو سزا ملے گی، بقیہ کسی کو نہیں مل سکتی۔ اور یہاں تو امیر المؤمنین کی جو خدمتیں ہیں، ان خدمتوں کے مقابل تو ساری بشریت کو آ کر امیر المؤمنین کے قدموں میں سر نیاز کو خم کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہا تھا یزید نے جس موقع کے اوپر امام سجاد پہ نظر پڑی تھی؟ اس موقع پر یہی تو جملہ کہا تھا کہ اگر میرے بدر کے بزرگان ہوتے تو کہتے کہ یا یزید لا تشل، یزید تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارے قاتل کے بیٹے سے انتقام لے لیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ساری کربلا کی بنیاد امیر المؤمنین کی اس ولایت پر ہے، اور اسی لیے سرکار سید الشہداء کی آواز استغاثہ کا ایک بنیادی اثر یہی ہے کہ وہی امام حسین کی آواز پر لبیک کہے گا جس کے وجود میں ولایت امیر المؤمنین پائی جا رہی ہو۔ میں جلدی عرض کروں اس لیے کہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، میں عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء اپنی اس شہادت کی بنا پر تاریخ بشریت کے لیے وہ روشن چراغ قرار پائے ہیں کہ دنیا جتنی آگے بڑھتی جائے امام حسین کی بارگاہ سے ہدایت کو آج بھی لے رہی ہے۔ ہدایت لینے والا چاہیے۔ ایک شخصیت گزرے ہیں، ایک اچھے خطیب ہیں جو انتقال ہو چکا ہے، حاج حسن قاسمی۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ایک ایسے شخص کا جو اسی یزد سے گیا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ حضرات کے درمیان بھی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے اوقات سرکار سید الشہداء کے حرم میں گزارے ہوں گے۔ بہت سارے اوقات ہوتا ہے، انسان نظر کر لیتا ہے۔ یہی شخص کے جن کے بارے میں واقعہ بیان کیا، ان کا عالم یہ تھا کہ یہ عرفہ سرکار سید الشہداء کے حرم میں کرتی تھی، 9 ذی الحجہ۔ 25 سال تک مسلسل عرفہ سرکار سید الشہداء کے حرم میں کیا تھا۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اگر کسی کو موقع مل جائے، حتیٰ روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت
میدان عرفات میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والے حاجیوں کی طرف توجہ بعد میں کرتا ہے، آقا امام حسین کی بارگاہ میں اس دن آ کر بیٹھ کر دعا کرنے والوں پہ پہلے توجہ کرتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے۔ یہ 26ویں دفعہ جا رہے تھے میدان عرفات، جانے والے حاجیوں کو رخصت کیا جا چکا تھا، یہ جا رہے تھے عرفہ کرنے کے لیے سرکار سید الشہداء کے حرم، وہ بھی یہ سب پیدل جاتے تھے۔ تقریباً ان کو 20-25 دن لگ جاتے تھے پہنچنے میں، نکلے تھے، اور اب تقریباً 13 دن اور باقی بچے تھے کہ امام حسین کے حرم میں پہنچ جائیں۔ ان کے درمیان جو ایک اور مرد مومن تھا کہ جو ان کا ہم سفر تھا، پورا قافلہ تھا، اس قافلے میں ایک مرد مومن، اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اور اب ان سب کو محسوس ہوا کہ اب یہ دنیا میں رہے گا نہیں، باقی نہیں بچے گا۔ پورا قافلہ پریشان کہ اب کیا ہوگا۔ اچھا، اس کو یہ عالم دین تھے، اس کو نہ جانے کیا احساس ہوا، اس نے قریب بلایا اس عالم دین کو جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ دیکھیں، میں پہلی بار کربلا جا رہا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ کل صبح کا سورج میں دیکھ پاؤں گا، لیکن میں آپ سے وصیت کرتا ہوں، میرے پاس جتنا مال ہے، جتنا سامان ہے، جتنا کچھ بھی میرے پاس، سب آپ کا، بس اتنا کر دیجئے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے لے جا کے کربلا میں دفن کر دی۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میں پہلی بار جا رہا تھا کربلا اور نہیں پہنچ پایا، میں نہیں پہنچا، میرا جسم جائے گا کربلا، میں اتنی وصیت کر رہا ہوں۔ کبھی ممکن نہیں ہے، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، گزشتہ زمانے بڑا سخت ہوتا تھا، نہیں ممکن ہے کہ نہیں، آپ کے لیے وصیت ہے میری، آپ سارا مال لے لیجئے، مجھے کربلا پہنچا دیجئے گا۔ کچھ دیر اور گزری، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتے ہوتے جب قافلہ نکلنے لگا، اس مرد مومن کا انتقال ہو گیا۔ قافلے والوں نے کہا ہم تو نہیں رکیں گے، ہم رکیں گے نہیں، زیادہ زیادہ اگر رک سکتے ہیں تو اتنی دیر کے لیے رک سکتے ہیں کہ تم تیار ہو جاؤ تو یہیں پر دفن کر دیں بس۔ کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، وصیت کی تھی اس نے، لہٰذا وصیت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے تو لے کے جانا ہے جنازہ۔ اب یہ پریشان کیا کریں، قافلہ چلا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم جانو، تو یہ مرد مومن کا جنازہ جانے۔ یہ عالم دین پریشان کیا کریں، بڑی مشکلوں کے ساتھ انہوں نے کچھ کپڑوں میں اس کے جسم کو باندھا۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص طریقے سے جب میت کو لے کے جانا ہو تو طریقہ کار بھی مختلف ہوتا ہے۔ کچھ کپڑوں میں ان کو لپیٹا، لپیٹنے کے بعد تاکہ ہاتھ اور پیر قابو میں رہیں، ایک ہی جگہ کے اوپر ٹھہرے رہیں، اور پھر گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر ان کے جنازے کو باندھ دیا۔ اب یہی ایک راستہ ہے لے آنے کا، اور کوئی راستہ تو ہے نہیں۔ البتہ گزشتہ زمانے میں خاص قسم کی ایک ٹرالی بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر رکھ کے لے جاتے تھے، لیکن صحرا میں ممکن ہی نہیں تھا وہ ٹرالی بنانا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر باندھ دیں، اور جیسے ہی گھوڑا آگے بڑھا وہ جنازہ بائیں طرف جھک گیا، پھر انہوں نے سیدھا کیا، پھر آگے بڑھے، پھر وہ جنازہ جھک گیا۔ نتیجہ یہ کہ 4-5 بار یہی صورتحال کے بعد جنازہ جھکتا تھا، اور اگر یہ نہ سنبھالے تو زمین پہ گر جائے۔ یہ عجیب کیفیت۔ بیٹھ گئے، صحرا ہے، تنہائی ہے، اکیلا پن ہے، کیا کریں، بیٹھ گئے، اور اس وقت انہوں نے توسل کیا آخری امام سے، مولا یہ جس کے جنازے کو میں لے کے جا رہا ہوں میرا کوئی عزیز نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ امام حسین کی بارگاہ تک یہ پہنچ جائے، میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، مولا بس آپ مدد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی امامت کا قائل تھا اور یہ آپ کی امامت کا زمانہ ہے۔ تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ 3 شخصیتیں آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں۔ آگے آگے چلنے والی شخصیت کی اپنی جلالت تھی، اپنا روب تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی طور کے اوپر اس زمانے کے امام ہیں جو آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد پوچھا کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہ یہ جنازہ یہ ایک میرے لیے مشکل مسئلہ بن گیا، میں کیسے لے جاؤں، کیا کروں؟ اس موقع کے اوپر 3 جملے فرمائے تھے امام نے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ امام نے اپنے دست سے مبارک سے اپنے نیزے کو زمین پہ مارا، وہیں سے چشمہ جاری ہوا۔ مولا نے حکم دیا، وہ پیچھے جو 2 فرشتے تھے انہوں نے اس کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد مولا کے حکم سے کفن پہنایا گیا۔ خود مولا نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد مولا نے ان فرشتوں سے کہا کہ اس کے جنازے کو اس گھوڑے کی پشت کے اوپر قرار دیا جائے۔ گھوڑے کی پشت کے اوپر رکھا گیا،
اور یہ عالم دین جیسے ہی آگے بڑھے اگلا قدم ان کا سرزمین کربلا، اور اب جب کربلا آ گئی تو پھر اب ان کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے امام کے حرم میں طواف دلایا اور اس کے بعد لا کر انہوں نے امام کے حرم کے قریب میں جو جگہ ملی وہاں پہ دفن کیا، جبکہ یہ قافلہ جو پہلے نکل چکا تھا وہ پورے 11 دن کے بعد کربلا پہنچا۔ اب سنیں وہ جملہ کہ جو آقا نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ آخری امام نے اس جنازے کو دیکھ کر یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں یہ برداشت نہیں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے جد حسین کے زائر کا جنازہ بغیر غسل کے رہ جائے۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جد کے ایک زائر کا جنازہ بغیر کفن کے رہ جائے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے جد کے ایک زائر کا جنازہ بغیر دفن کیے ہوئے رہ جائے۔ اور یہ کہتے کہتے امام نے حکم دیا تھا کہ اس کے لیے غسل و کفن کا انتظام کیا جائے۔ ہاں، جب زائر کے لیے اتنا اہتمام امام وقت کر رہے ہیں تو اس موقع پہ امام وقت کا کیا عالم ہوا ہوگا جب میدان کربلا میں خود حسین کا جنازہ زمین کربلا پر اس عالم میں رہا ہو کہ نہ کوئی ہے کہ جو آ کے کفن دے، نہ کوئی ہے جو آ کے دفن کرے۔ ہاں، وقت کے امام تو امام سجاد تھے، نگاہوں کے سامنے جنازہ ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہیں۔ امام سجاد کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بابا کو دفن کریں۔ ہاں عزاداروں، اب یہ تاریخیں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں۔ آج وہ تاریخ آ چکی ہے کہ جس تاریخ میں میدان کربلا میں امام حسین اس عالم میں موجود ہیں کہ دشمنوں کا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، لیکن حسین کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جو آ کے امام حسین سے ملحق ہو۔ آئیے چلیے آپ کے دلوں کو لے کر چلیں اس ایک مجاہد کی طرف کہ جس مجاہد کا خود امام حسین نے امتحان لیا تھا، جس موقع کے اوپر راستے میں ہر کا لشکر آیا تھا اور قافلہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، ہر نے آگے بڑھ کر امام حسین کے گھوڑے کی رکاب کو تھام لیا تھا۔ اس موقع پہ امام حسین نے امتحان لیا تھا، فرمایا تھا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرش عذاب بچھائے، تمہاری ماں تمہارے لیے گریا کرے۔ پلٹ کے جناب حر نے امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے یہ جملہ فرمایا تھا، آقا اگر آپ کی والدہ خاتون جنت نہ ہوتی تو یہی جملہ حر آپ کے لیے کہہ دیتا۔ شاید حسین نے اسی موقع پر حر سے ایک وعدہ کیا ہو، اے حر دشمنوں کے مجمع میں تم نے میری ماں کا احترام کیا ہے، میں اپنی ماں کا رومال خود تمہاری پیشانی پہ باندھوں گا تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے، حسین ماں کا احترام کرنے والے کو کچھ بھی عطا کرتے ہیں، عظیم الشان شے عطا کرتے ہیں۔ ہاں، اور امام حسین کو لے کے میدان کربلا میں آئے۔ وہ ایک رات جو آقا نے دشمنوں سے لی تھی، مقصد یہ تھا کہ وہ آخری سپہ سالار، وہ آخری مجاہد امام حسین کے لشکر سے وابستہ ہو جائے۔ شب عاشور جناب حر نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری ہے، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں۔ بیٹا آ کے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور جب صبح نمودار ہوئی اور نکلنا چاہتے ہیں، بیٹا دوڑتا ہوا آیا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم جانتے ہو یہ خیام حسینی سے بلند ہونے والی العطش العطش کی صدائیں یہ سب میری بنا پر ہیں، میں جا رہا ہوں اپنے آقا حسین کی بارگاہ میں۔ اور نکلے، لیکن انداز یہ ہے بیٹا بھی ساتھ میں ہے، غلام بھی ساتھ میں ہے۔ اب سنیں گے عزاداروں، جناب حر کہتے ہیں اے بیٹا میری پیشانی کے اوپر، میری آنکھ کے اوپر ایک رومال باندھو تاکہ میری نظر حسین کے چہرے پہ نہ پڑے۔ اور یہ کہتے کہتے جب بیٹے نے باندھ دیا، آنکھیں بند کر دیا، گھوڑے پہ بٹھا
کے لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اچانک بیٹے نے اللہ اکبر کہا۔ بیٹا یہ کیا وجہ ہے؟ کہا میرے آقا حسین نے اے بابا آپ کے استقبال کے لیے غازی عباس کو بھیجا ہے جو اپنے خیمے سے نکل چکے ہیں، کچھ اور آگے بڑھے۔ پھر بیٹے نے اللہ اکبر کہا۔ بیٹا اب کیوں اللہ اکبر کہا؟ کہتے ہیں کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ علی اکبر بھی ہیں جو ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور اب کچھ ہی دیر گزری تھی، اچانک بیٹے نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ بیٹا اب کیا ہوا؟ سنیں گے عزاداروں۔ کہتا ہے بیٹا بابا خود زہرا کا لاڈلا حسین، خود آقا حسین اپنے خیمے سے نکل کے آ رہے ہیں استقبال کے لیے، حر نے خود کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ اے میرے آقا اپنے اس غلام کے لیے آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ آئے حسین نے اپنے حر کو زمین سے اٹھایا، بلند کیا۔ فرماتے ہیں اے حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں حر ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے خیمے میں لے کے حسین آئے، حر بیٹھ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں آقا اب مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے میں میدان کربلا میں قدم رکھوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، بیٹا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اے بابا کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ میدان کربلا میں جائے؟ میں کہوں گا اے آقا کے بیٹے، اے حر کے بیٹے، ذرا آہستہ بولیے، کہیں خیمے میں سید سجاد نہ سن لے، اس لیے کہ بیٹے کی موجودگی میں بابا کو میدان کربلا میں جانا ہے۔ ہاں بیٹا میدان کربلا کی طرف بڑھا، آیا دشمنوں پہ حملے کر رہا تھا۔ اچانک اب جو زمین کربلا پہ گرے، اپنے بابا کو آوازیں دینی شروع کی، اے بابا اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ بس عزاداروں آخری جملہ سنیں۔ حسین کے پہلو میں حر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے اٹھے۔ اے حر کہاں جا رہے ہو؟ فرماتے ہیں اے آقا میرا بیٹا میدان کربلا میں بلا رہا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حسین اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ اے حر کہیں جوان کے جنازے پر بوڑھا باپ جایا کرتا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے حسین آگے بڑھے۔ میں کہوں گا آقا آپ نے تو حر کے بیٹے کے لیے خود کو میدان کربلا تک پہنچا دیا، لیکن ہائے رے وہ لمحہ کہ جب علی اکبر میدان کربلا سے یہ آواز دیں گے علیک منی السلام یا ابتا، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے۔ حسین میدان کربلا کی طرف بڑھیں گے، کون ہوگا جو حسین کی مدد کرے گا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار ہم سبھی کو امام حسین کے عزاداروں میں قرار فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو امام حسین کا مہمان قرار فرما، پروردگار ہم سبھی کو امیر المؤمنین اور بقیہ ائمہ اطہار کی ولایت کے ساتھ زندگی گزارنے اور میدان محشر میں ان ائمہ اطہار کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سبھی سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔